مسجد رد الشمس، شمس یعنی سورج پلٹانے والی مسجد، یہ دو جگہ پر ہے۔ مدینہ میں الگ ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھیے، 2 سے 3 مرتبہ گیا ہوں، اور عراق میں الگ ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھیے، اندر گیا بھی ہوں، اور اگرچہ وہاں بہت جگہ نہیں ہے، بہت چھوٹی سی ہے، نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، لیکن بنائی بھی ہے مسجد رد الشمس۔ تو یہ 2 جگہ پر مسجد رد الشمس، سورج پلٹانے والی مسجد کا کیا کام ہے؟ علی نے 2 مرتبہ سورج پلٹایا ہے۔ اچھا، اقامت الصلاۃ سے کیا تعلق ہے؟ سنو، اقامت الصلاۃ سے کیا تعلق ہے؟ گود میں محمد مصطفیٰ کا سر ہے اور نبی آرام فرما رہے ہیں، اور یہاں تک کہ سورج ڈوب رہا ہے، نبی کو ستایا نہیں جا سکتا، نیند میں خلل نہیں پیدا کیا جا سکتا، اور یہاں نبی کی آنکھ کھلی تو مولا کائنات نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، نماز کا وقت اب جانے ہی والا ہے۔ کہا یا علی، اس میں کیا آپ کے لیے مشکل ہے؟ یوں اشارہ کیا امام نے، یوں پلٹایا ہے سورج۔ جس مقام پہ یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ زانوں پہ رسول کا سر رکھا تھا اور رسول آرام کر رہے تھے، اس مقام پہ نشانی کے طور پر سعودی حکومت نے مسجد بنائی ہے۔ علی کی فضیلت ویسے نہیں برداشت ہوتی، لیکن یہ اتنا روشن واقعہ ہے کہ انہوں نے بھی مسجد بنائی ہے کہ علی نے سورج پلٹایا تھا، اس کا نام اب چینج کر دیا ہے، مسجد علی رکھ دیا ہے، کبھی کچھ اور رکھ دیتے ہیں مسجد، لیکن ہے وہ مسجد رد الشمس، سورج پلٹائی جانے والی مسجد۔ اور یہ شاہ صاحب کے لیے عرض کر رہا ہوں، یا جو علم کو جانتے ہیں، اسی لیے علم نجوم کے اوپر رلائے کرنے کا امام نے منع فرمایا ہے کہ یہ علم نجوم ہے نا، اس کے اوپر خبردار تکیہ نہ کرنا، خبردار یہ حرام کام ہے علم نجوم سے حساب کرنا۔ کیوں؟ امام سے پوچھا گیا کہ ہمارے جد نے 2 مرتبہ تو سورج کو پلٹایا ہے، 1 مرتبہ محمد نے چاند کو توڑا ہے، 1 مرتبہ ستارہ اتارا گیا ہے، تو ہم نے اتنا زیادہ خلل کر دیا ہے کہ تمہارے حساب میں خلل واقع ہو جائے گا۔ ہم نے اتنا سارا حساب چینج کر دیا ہے کہ تم اس حساب تک پہنچ ہی نہیں پاؤ گے جس حساب کو اصل حساب کہا جاتا ہے۔ سورج ہم پلٹا دیتے، چاند کے ٹکڑے ہم کر دیتے ہیں، ستارہ ہم اتار دیتے ہیں، اب تم کیا حساب کر لو گے؟ کیا حساب کرو گے؟ کہاں جا کے حساب کرو گے؟ اس لیے کہ یہ سب چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ خبردار ان کے اوپر بلیف نہ کرنا، بلیف کرنا ہم پر کرنا۔